لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کی دنیا بھی جنت بنا دیتا ہے، یہ بھی دنیا جنت اور آخرت بھی ان کے لیے جنت۔ ایک نوجوان کی موت قریب تھی، موت قریب تھی تو اس کی داڑھی کالی تھی۔ دل میں خیال آیا سفید ہوتی تو کم از کم منزل آسان ہو جاتی، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں سفید بالوں سے مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ تو اس نے وصیت لکھوائی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بالوں میں چونا ڈال دینا تاکہ سفید نظر آئے۔ تو جب قبر میں اتارا گیا تو کرامن کاتب منکر و نکیر آئے، تو جب اسے اٹھا کے سوال و جواب کرنے لگے تو اس کی داڑھی سے چونا گرنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی ڈر کے مارے داڑھی میں چونا ڈلوا کے آیا ہوں، شاید اللہ کو میرے اوپر رحم آ جائے۔ اللہ نے فرمایا ہٹ جاؤ، جو میرے ڈر سے یہ کر کے آیا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ افرشوا جنت، اس کے نیچے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اس کی قبر کو وسیع کر دو۔ ایک بندہ دکاندار دنیا میں کھوٹے پیسے، پہلے کھوٹے پیسے ہوتے تھے، آج کل تو وہ دور ختم ہو گیا، کھوٹے پیسے لے کے کھرا سودا بیچتا تھا تو اس کا کاروبار بھی بڑھ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ جو کھوٹے لیتا ہے کھرا بھی اسی سے کرے۔ تو آخر میں تاجروں کی تجارت بند ہوئی تو سارے مل کے گئے کہ ہمارا عقل کام کرتا ہے کہ تم کھوٹے پیسے لیتے ہو، کہاں چلاتے ہو، کس کو دے کے آتے ہو؟ اس نے کہا رہنے دو اس بات کو، نے کہا نہیں بتانا پڑے گا تجھے کھوٹا پیسے کہاں کرتے ہو۔ تو اس نے دروازہ کھولا پیچھے، اس نے کہا کہیں بھی نہیں کرتا، یہ سارے پڑے ہوئے ہیں، بوریاں بھری پڑی ہیں۔ تو بے وقوف انسان کیوں کیا ایسا؟ اس نے کہا میں بے وقوف نہیں ہوں، میں نے رب کے ساتھ سودا کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن میں مولا سے کہوں گا اللہ میں نے تیرے بندوں کے کھوٹے پیسے قبول کیے اور ان کو میں نے کھرا سودا دیا، آج میرے پاس جو اعمال ہیں سارے کھوٹے ہیں، تو بھی میرے سے قبول فرما لے۔ یہ فکر ہے، جس کو بھی فکر لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دیتی ہیں۔ تو فرمایا استغفار سے ہمیں ملے گا کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مجلس کا کفارہ بھی استغفار ہے، ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، توبہ کریں گے تو رب ہمیں معاف فرما دیں گے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانوں سے رحمتوں کی بارش نازل فرمائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ پاک ہمارے مال میں رزق میں برکات داخل فرمائیں گے۔ وَبَنِينَ، اولاد نہیں ہے تو عطا کریں گے، ہے تو بے عیب، اور اس کو اللہ نیک صالح فرمانبردار اور قیامت کے دن ذریعہ نجات بخشش کا ذریعہ شفیع بنائیں گے۔ یہ چار فائدے، اور پانچواں فائدہ آخرت کا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ایسی جنت ملے گی جس کے اندر باغات ہوں گے اور نہریں ہوں گی۔ یہ رب کا وعدہ ہے استغفار کرنے والوں کے لیے، یہ وعدہ ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں بارش بند ہو گئی، بارش آج بھی ہمارے علاقوں میں بند ہے، استغفار کی ضرورت ہے۔ بارش بند ہوئی تو قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ دعا کریں بارش آئے۔ انہوں نے دعا مانگی تو بارش تو نہیں آئی، گرمی مزید بڑھ گئی۔ قوم نے تمسخر اڑایا اور کہنے لگی کلیم اللہ آپ کا رتبہ رب کے ہاں کم ہو گیا، بارش نہیں آئی، آپ نے مانگا تھا، چلو ہم مانگتے رب نہ سنتا، آپ کی تو سنتے ہیں، کلیم اللہ ہیں آپ۔ تو فرمایا اللہ واقعی آپ میرے سے ناراض ہو گئے ہیں یا میرا درجہ گھٹ گیا ہے، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اور آپ نے فرمایا میرا کلیم آپ آج خود تو نبی نہیں بنے ہو، ہم نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا ہے، شان و مرتبہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، کوئی مرتبہ آپ کا کام نہیں ہوا، تو پھر بارش کیوں نہیں آئی؟ فرمایا جو بندے آپ کے سامنے آئے ہیں ان کا جو ہے ان میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے نافرمانی کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، اس کو اگر نکال دو تو بارش آ جائے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے آ کے ان کو خبر دی کہ رب نے بتا دیا ہے ایک بندہ آپ میں بیٹھا ہے وہ اٹھ جائے تو ابھی بارش آ جائے گی۔ جو بندہ تھا اس کے دل میں کھٹکا لگا کہ وہ میں ہی تو ہوں، میں اٹھتا ہوں تو رب ناراض ہو جائے، بندے تانا دیں گے، برا بلا کہیں گے کہ تو تھا وہ بدبخت جس کی وجہ سے رب جیسی ذات ناراض تھی۔
اور اگر میں نہیں اٹھتا تو یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ رب میرا نام ہی نہ بتا دے، تب بھی شرمندگی دونوں طرف سے پھنس گیا۔ تو اس نے اپنا سر نیچے کیا، گھٹنے میں مولا کے آگے رونے بیٹھ گیا، اللہ مجھے اس شرمندگی و خفت سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب تیری نافرمانی کبھی بھی نہیں کروں گا۔ ابھی سر گھٹنے میں تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ بندہ تو کوئی نہیں اٹھا، بارش کیسے بھیج دی؟ فرمایا جس کی وجہ سے ہم ناراض تھے اور بارش کو روک رکھا تھا اسی کی وجہ سے ہم نے بارش اتار دی ہے، اللہ اس کا نام تو بتائیں۔ فرمایا ہم نہیں بتائیں گے، جب وہ ہم مجھ سے ناراض تھے تب نہیں بتایا، اب تو ہمارا وہ دوست بن گیا، اب کیسے بتائیں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ توبہ کا دروازہ کھلوایا، یاد رکھنا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ اتارا جنت سے تو رب ناراض تھے، ناراضگی میں ان کو اتارا گیا، پھر ناراضگی برقرار آدم علیہ السلام نے نہیں رہنے دی، معافی کی طرف چل پڑے کہ کسی طرح میرے رب کی ناراضگی ختم ہو۔ 300 سال تک آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام روتے رہے، رب کو مناتے رہے۔ 300 سال منانے کے بعد رب نے کرم کی نظر ڈالی تو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ایسا اعتراف ہے غلطی کا کہ اللہ ہم نے ظلم کیا، اعتراف ہے۔ دنیا کی عدالت میں اعتراف کرتے جاؤ تو سزائیں ملتی ہیں، اور اب کی عدالت میں اعتراف کرتے جاؤ تو معافی مل جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں تو اپنی اولاد کو یہ بتا جاؤں گا کہ رب کو ناراض نہ کرنا۔ جب آپ کی معافی نہیں ملی تھی تب رب کا رابطہ بھی نہیں تھا، معافی ملی رابطہ بحال ہو گیا۔ توبہ کے بعد پہلے نبوت نہیں تھی، توبہ قبول ہوئی تو نبوت مل گئی۔ پہلے بیوی سے ملاقات نہیں تھی، توبہ قبول ہوئی تو بیوی بھی مل گئی۔ پھر اولاد نہیں تھی، پھر اولاد بھی مل گئی۔ پھر رب نے کعبے کی طرف بھیج دیا، کعبے کا طواف بھی نصیب ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں توبہ کے بعد ملی ہیں۔ اگر ہم بھی اسی طرح توبہ کی طرف چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمت سے ضرور نوازیں گے۔ تو فرمایا عرض کیا رب ذوالجلال میں تو اپنی اولاد کو نصیحت وصیت کر جاؤں گا کہ آپ کو ناراض نہ کرنا، رب کو ناراض نہ کرنا، کیونکہ رب کو منانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا آدم اگر آپ کی اولاد نے گناہ چھوڑ دیے، کیونکہ گناہ ہوتا ہے تو بندہ توبہ کرتا ہے، گناہ چھوڑ دیے تو ہم اور مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ بھی کرے گی، توبہ بھی کرے گی، ہم ان کی خطاؤں کو معاف کریں گے۔ اسی لیے انسان برابر گناہ کے بعد گناہ نہ کرے، ایک گناہ کے بعد دوسرا بھی کرنا، اب تو ہو ہی رہے گناہ اب کیا کرے، نہیں، بلکہ گناہ چھوڑنے کے لیے فکر جاری رکھے کہ میں کس طرح گناہوں سے بچوں۔ آسٹریلیا میں میرے ساتھ ایک ساتھی تعلق والا ہے، سلسلے سے جڑا ہوا ہے، اس نے کہا کہ میں نے گناہ چھوڑنے کے لیے ایک طریقہ بنایا کہ میں نے پہلے ڈائری میں اپنے گناہوں کو لکھنا شروع کیا کہ کس گناہ کی غلطی کی مجھے عادت ہے، تو میں نے لکھ لیا، تفصیلات لکھی، اور لکھنے کے بعد میں نے ایک ایک گناہ کو کاٹا لگانا شروع کر دیا کہ اتنی مہینے ہو گئے میں نے یہ عمل نہیں کیا، اتنی مہینے یہ ہو گیا، یہ میں نے نہیں کیا۔ اس نے اپنا ایک راستہ نکالا۔ ایک بندے نے اپنے گناہ خود لکھنا شروع کر دیے کہ میں اپنے گناہ لکھتا ہوں، لیکن تو میں کرتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس نے کئی سال تک گناہ لکھے تو ڈائری مکمل گناہوں سے بھر گئی۔ تو ماں کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا ماں میں نے گناہ لکھنے شروع کیے تھے، آج ڈائری میں جگہ ختم ہو گئی، میں کیا کروں؟ تو ماں نے پوچھا بیٹا کبھی نیکی بھی لکھی ہے؟ ماں میں نے کوئی نیکی تو نہیں کی۔ ہاں ایک نیکی کی تھی، اس کا کیا لکھنا ہے؟ ماں نے کہا کہیں جگہ ہو تو اس کو بھی لکھ دو۔ تو اس نے آخری صفحے پہ لکھ دیا ایک دن مجھے برائی کا موقع ملا، زنا کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن مجھے رب سے حیا آ گیا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ جب یہ لکھا تو جب صبح اٹھا تو دیکھا ساری گناہوں کی ڈائری صاف ہے، مٹ چکی ہے، اس ایک نیکی کے بدلے میں جو اللہ نے اس کو ثواب اجر عطا کر دیا۔ اس لیے انسان اگر گناہ نہیں چھوٹتے
تو میرے شیخ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ فرمایا اگر تم سے گناہ نہیں چھوڑتے تو پھر نیکیاں بھی تو نہ چھوڑو، ایک دن آئے گا نیکیاں گناہوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لے گی اور انسان کو نیکوکار بناتی جائیں گی۔ تو میرے دوستو توبہ کی عادت بنا لیں، استغفار کی عادت بنا لیں، یہ پرانا طریقہ ہے گناہوں کی بخشش کا۔ آنکھ گناہ کرتی ہے، 7 اعضاء ہیں یاد رکھنا، آنکھ گناہ کرتی ہے، زبان گناہ کرتی ہے، کان گناہ کرتے ہیں، پیٹ و شرمگاہ، ہاتھ و پاؤں، یہ 7 اعضاء ہیں جو قیامت کے دن شاہد بن کے آئیں گے، گواہ بن کے آئیں گے۔ نیکیاں بھی انہی کی لکھی جاتی ہیں اور گناہ بھی انہی کے لکھے جاتے ہیں۔ تو میں قربان جاؤں اپنے مولا پہ، جو آنکھ سے گناہ کریں زبان سے توبہ کریں تو معاف کر دے، کان کے گناہ ہیں زبان سے توبہ کریں تو معاف کر دے، پیٹ کے بندے کی زبان ہی نہیں ہے پر میں آنکھ کے اشارے سے آنسو گرے گا معافی مل جائے گی، شرمندہ ہوگا معافی مل جائے گی، نیک مجلس میں چلا جائے گا معافی مل جائے گی۔ میں نے سوچا ایک بندہ گناہ کر کے سویا ہے، یہ اٹھے گا تو گناہ گار ہی تو ہوگا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ گناہ گار نہیں رہا، حالانکہ وہ گناہ کر کے سویا، توبہ بھی اس نے نہیں کی، لیکن جب جاگا تو اس کے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ وہ گناہ کیسے اس کے مٹ گئے؟ اس نے تو خود توبہ نہیں کی، کوئی دیکھی بھی نہیں کی۔ پتہ یہ چلا برمنگھم میں، انگلینڈ میں، عرب میں، عجم میں کسی بھی انسان کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور دعا مانگ رہا تھا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات۔ یا کوئی جنازہ ہو رہا تھا اور جنازے میں دعا ہو رہی تھی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا۔ پوری دنیا میں ایک جنازہ بھی کہیں ہوتا ہے تو روئے زمین کے گناہ گاروں کے گناہ اسی جنازے کی برکت سے مٹ جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے مدینہ منورہ میں ایک صحابی رسول نے سوال کیا، اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، آمین کہتے ہیں، مدینے کے برکات نصیب فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوشش کرنا میرے مدینے میں جینا، میرے مدینے میں مرنا، بقیع میں دفن ہونا، قیامت کے دن میں محمد تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ارض المدینہ علی ظہرها برکات وفی جوفها رحمات تراب المدینہ شفاء۔ فرمایا مدینے کے اندر برکت ہی برکت ہے، فرمایا مکہ میں ایک برکت ہے، مدینے میں 2 برکتیں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ میرے دادا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کے لیے جو دعائیں مانگی تھیں، میں محمد آپ سے مدینہ کے لیے وہی دعائیں مانگتا ہوں۔ میرے مدینے کو امن والا شہر بنا، برکت والا شہر بنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آپ نے بھی دنیا کے کئی ملک دیکھے ہوں گے، شہر بھی دیکھے ہوں گے، لیکن جو شہر مدینہ ہے کائنات کے نقشے پہ ایسا کوئی شہر ہی نہیں ہے۔ وہ سکون ماں کی گود میں بچوں کو نہیں ملا، جس بے قرار امت کو مدینے میں جا کے سکون مل جاتا ہے۔ مدینہ ہے جہاں انوارات کی بارش ہے، 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے۔ مدینہ منورہ کی آمنہ کے لال کی قبر پہ سلام پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہی تو مدینہ ہے جس کی فضائیں آج بھی معطر و معمر ہیں، جس کی مٹی اور دھول کے اندر بھی رب نے شفا رکھی ہے۔ فرمایا کہ عائشہ مجھے اس آندھی سے پیچھے نہ ہٹاؤ، مدینے کی مٹی میں رب نے شفا رکھی ہے۔ آپ نے منہ مبارک بھی کھولا ہوا تھا، آستین بھی کھولی ہوئی تھی۔ تو یہ مدینہ ہے، جو کچھ بھی ملا ہمیں مدینے سے ملا ہے۔ یعنی جہاد کا حکم ملا تو مدینے میں، پردے کا ملا تو مدینے میں، زکوٰۃ کا ملا تو مدینے میں، حج کا حکم ملا تو مدینے میں، رمضان کا روزہ ملا تو مدینے میں، تحویل قبلہ بھی ہوا تو مدینے میں، جمعہ ملا تو مدینے میں، عیدین ملی تو مدینے میں، پہلی قبر بنی، جنت البقیع بنی مدینے میں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا مدینے میں، احد پہاڑ جبل من جبال الجنہ مدینے میں، یحبنا و نحبهم، وادی عقیق جنت کی مدینے میں، خاتون جنت مدینے میں، سیدہ شباب اہل الجنہ مدینے میں، میرے آقا کے 10,000 غلام بھی مدینے میں، جنت کے والی آمنہ کے لال بھی مدینے میں۔
المدینہ جزء من الجنہ، میرے مالک نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا۔ آخری بات، صحابی رسول نے عرض کیا کملی والا میرے سے گناہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ فرمایا توبہ کر لینا اور آپ معاف کر دیں گے۔ آقا پھر وہی گناہ ہو جائے؟ فرمایا پھر توبہ کر لینا، اللہ معاف کر دیں گے۔ آقا پھر وہی گناہ ہو جائے؟ انسان ہے تیسری مرتبہ۔ فرمایا بس میرا صحابی، بندہ توبہ کرنا چھوڑ جائے گا، رب کریم اپنے گناہ گار بندوں کو معاف کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہاتھ ہے، اس سے استنجا کرتے ہیں، کتنی بار کرتے ہو گندا ہو جاتا ہے، پلید ہو جاتا ہے، لیکن جب دھو لیتے ہو پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ انسان بعینہ جب گناہ کرتا ہے گندا غلیظ پلید ہو جاتا ہے، ملائکہ بھی منہ پھیر جاتے ہیں، جب توبہ کرتا ہے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہاتھ دھلنے سے اتنی صاف نہیں ہوتا جتنی بندہ توبہ کے بعد ظاہر بھی باطن بھی بندے کا صاف ہو جاتا ہے۔ سارے کہہ دیں استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک لنفسہ ضر ولا نفع ولا موت ولا حیات ولا نشورا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔